अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइज़र इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि आज कल रात जो हमारी टीम्स निकली थी 4 ट्रक की सूरत में, एक ट्रक दुरेजी के लिए और बाकी 3 बेला उथल से आगे लाखड़ा के जो इलाके हैं, ओड़की का जो इलाका है, ओड़की में एक गोट है मसीत गोट, जहां आज सुबह हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे लड़के हैं वो गए वहाँ पर। उन्होंने पहले वहाँ सर्वे किया, सारी डिटेल्स ली कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या राशन, क्या मेडिकल, क्या मेडिसन और बाकी जो ज़रूरियात हैं, खैमा, शेल्टर वगैरह। ये सारी डिटेल के बाद जब आज अभी कुछ देर पहले जब हमारे जो राशन के ट्रक हैं वहाँ जा रहे थे, तो कराची में जहाँ वहाँ पर जो जाम, सरदार, बूतानी वडेरा जो सारे बलोच दुश्मन हैं, मैं क्लियर ही कह रही हूँ, जो बलोच दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि इस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनको रिलीफ मिले, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे लासी हों। इस वक्त 35 से 40 लोगों ने हमारे वॉलंटियर्स हमारी गाड़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उनको मारने की, उनको तरह तरह से डराने की कोशिश की, जो एक गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल है। जब इस पर मैंने डीसी लसबेला से रब्ता किया तो डीसी लसबेला आगे से मुझे ये कह रहे हैं कि आप लोग बग़ैर एनओसी के हर इलाके में जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान में बेला, उथल, लाखड़ा जो अंदरूनी इलाकों में वहाँ जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त वहाँ लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है, या हम हर थाने में, हर डीसी के ऑफिस में जाकर मैं एनओसी लेती रहूँ? इस वक्त जहाँ जिस इलाके में हमारे लड़के मौजूद हैं, अब तक यहाँ ना कोई वेलफेयर, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना हुकूमत की तरफ से वहाँ पर अब तक कोई गया है उनको रिलीफ देने के लिए। वाहिद BYC है जो इस वक्त वहाँ तक पहुँची है। इन इलाकों में इन लड़कों की जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उन बच्चों की मेहनत है, उनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर अपने लोगों के लिए, अपनी जान जोखों में डालकर, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कि इस सैलाब में, इन टूटी हुई सड़कों में गाड़ियों को नुकसान हो सकता है, उनको ख़ुद को नुकसान हो सकता है, वो अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो वडेरे सरदार, ये जो अपने लोगों को ग़ुलाम बनाते हैं, उन ग़ुलामों से लोगों को गुंडागर्दी करवाते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए 35 से 40 लोग एक ट्रक के पीछे आए, उनको डराने धमकाने के लिए। बाकायदा उनके हाथ में डंडे थे कि उनको मारने के लिए, कि ट्रक हमें दे दो। इसे हम क्या समझें? क्या आप नहीं चाहते कि BYC अपने जो लोग हैं, जो इस वक्त जिनको रिलीफ की ज़रूरत है, जिनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है, क्या उनको रिलीफ ना दे? बलूचिस्तान हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती है, तो हम जैसे लोग हैं, या जो ये, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लड़के जा रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं क्या चाहती हूँ उनकी खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी को ख़तरा हो? इस वक्त यहाँ मसीत गोट में जो हमारे मरी बलोच भाई हैं, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ट्रक में जो भी लड़के मौजूद हैं उन सब को अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। मैं उनकी बहुत बहुत इस वक्त शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये सोचकर इतनी परेशान हूँ कि इनका क्या होगा। मैं डीसी से रब्ता कर रही हूँ, डीसी आगे से मुझे ये कहता है कि एनओसी, वहाँ की ADC मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जिनका इलाका है, जो सरदारी, जो नवाबी, जो वडेरे होकर जिनका इलाका है, उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रहे। जाम कमाल को मैंने कई कॉल किए, हमारे इलाके में मुहर्रम की वजह से सिम नेटवर्क बंद है, मैंने व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, तो किसी और को मैंने नंबर देकर अपने कमेटी की मेंबर से जाम कमाल को हम सिम पर कॉल कर रहे हैं। 13 से कई ज़्यादा कॉल की, जाम कमाल हमारा नंबर नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, और आखिर में उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। कमिश्नर मकरान हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस वक्त मुझसे रब्ता किया था कि यहाँ कोई भी आपको ज़रूरत हो, किसी भी ताउन और सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप लोग हमसे रब्ता करें। उनसे हमारे लोग सिम पर रब्ता कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं यहाँ क्लियरली बलूचिस्तान हुकूमत को ये वाज़े कर दूँ, या DC या ADC, वहाँ के जो वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, अगर
ٹرک سامان یا جو یہ میرے لڑکے میرے بچے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ذرا بھی خراش آئی تو حکومت بلوچستان یہ ڈی سی یہ اے ڈی سی جو بھی ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے بچوں کو ذرا سے نقصان ہوا تو میں آپ پر قانونی کارروائی کروں گی اور میں یہ حق رکھتی ہوں، میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی آرگنائزر آمنہ بلوچ یہ حق رکھتی ہوں کہ میں آپ پر قانونی کارروائی کروں، پھر آپ کو اپنی اس قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کو ایک خراش تک نہیں آنی چاہیے، آپ لوگ ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، آپ لوگ ریلیف نہیں دے رہے ہیں۔ جو بھی یہاں سے آرگنائزیشن جاتی ہے، جو بھی یہاں سے ویلفیئر کے لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر گنڈے بدماش لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر انہیں نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، موٹر بائک پر ان کے پیچھے آ جاتے ہیں ان کو تھریٹ کرنے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے۔ کیا میں حیران ہوں وہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، وہ ان کو ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، وہ آپ لوگ کو شیلٹر دینے کے لیے آ رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے سے گھر آپ کی ہر چیز کی سہولت چھین لی ہے، جو آپ کے دم پر آپ کے نام پر فنڈ لے رہے ہیں، آپ کی زمین کے معدنیات، آپ کی زمین کے وسائل اور ذخائر سے جو خود بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے بھڑکانے پر آپ جو لوگ آپ کو ریلیف دینے آتے ہیں آپ ان کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھیں اس وقت سچویشن کو، آپ لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، ہمارے لوگ آپ کو ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ سردار، یہ وڈیرے، یہ نواب 500 روپے پر آپ کو غنڈہ گردی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ لوگ غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں۔ آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ ٹرک صرف سامان نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے بچوں کی بھوک مٹانے کے سامان ہے، آپ کی میڈیکل کی سہولت کے سامان ہے۔ اس میں جس اسکن ڈیزیز کا، جن ڈائریا کا سامنا آپ کے بچے کر رہے ہیں وہ میڈیکل سہولتیں ہیں ان میں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ریلیف دینے آ رہے ہیں، وہ جو اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں اٹھا رہے ہیں اس میں آپ کی بھوک مٹانے کا سامان ہے۔ خدا را اس سچویشن کو سمجھیں، وہ لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ آپ کے اپنے ہی بلوچ ہیں جو یہاں کراچی میں یہاں راتوں کو دن میں کیمپ میں پھر دوبارہ ان کی پیکنگ کی ساری اتنی ذمہ داریاں لیتے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود وہ بالکل فریش خود کو کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں جانا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو ریلیف دینی ہے، وہ آپ کی ریلیف کے لیے وہاں آ رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ کے تو سردار وڈیرے آپ کو تو بھڑکا دیتے ہیں کہ جائیں ان کی ٹرکیں چھین لیں، ان پر حملہ آور ہو جائیں، تو کیا یہ جو وڈیرے ہیں، چاہے جام ہو، چاہے بھوتانی ہو، چاہے جو بھی ہو، کیا باقاعدہ دوبارہ آپ کے گھروں میں یہ 10 بوریاں یا 20 بوریاں راشن کے آپ کو دیں گے؟ یہ ایک گندم کا دانہ آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے اتنے سالوں میں کیا کیا؟ اگر یہ ایگریکلچر کا جو سسٹم ہے یہ اچھا ہوتا تو یہ سیلابی ریلیں نہیں آتے، آپ لوگ برباد نہیں ہوتے، آپ کے پاس ڈیم کی سہولتیں ہوتی تو آپ برباد نہیں ہوتے، آپ کے ملک آباد ہوتی، آپ کی زمین آباد ہوتی، آپ کی فصلیں نہیں مٹ جاتی، آپ کے گھر بار نہیں ٹوٹ جاتے۔ آج آپ کو یہ لوگ سہولتیں دینے آ رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ ہمراہداری کریں، جس طرح اور لوگوں نے ان کے ساتھ ہمراہداری کی ہے، ایز اے والنٹیئر ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں پھر سے اس وقت وہاں جو مسجد گوٹ میں جو ہمارے مری بلوچ آباد ہیں، میں ان بھائیوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ہمارے لوگوں کو، ان لڑکوں کو جو یہاں سے اتنی محنت کر کے ایک جوش و جذبے سے وہاں جاتے ہیں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، ان کو اس وقت سیفٹی دی ہے۔ میں حکومت بلوچستان سے پھر سے دوبارہ کہتی ہوں، وہاں کے جو علاقے کے جو MNA ہیں، MP ہیں، DC ہیں، ADC ہیں، جو بھی ہیں، ہمارے بچوں کو سیف سائڈ دینا، وہاں سے نکالنا کہ وہ جا کر ان لوگوں تک راشن اور ریلیف پہنچا سکے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ نے NOC نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ کسی کی بھوک مٹانے کے لیے وہاں پر پہنچنے کے لیے میں انتظار کروں 3 دن کسی NOC کے لیے؟ میں حکومت کی طرف سے OK کا انتظار کروں؟ میں یہ انتظار نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے لوگوں کو مرتا ہوا، بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بیماریوں میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔
آپ حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت جو بھی صرف BYC کراچی نہیں، کراچی سے اور جو بھی تنظیمیں جا رہی ہیں، آرگنائزیشن جا رہی ہیں، کمیٹیز جا رہے ہیں، عیدی کے لوگ جا رہے ہیں، ان کو سیف سائٹ دینا آپ لوگ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود ان کی بھوک نہیں مٹا سکتے، آپ ان کو پینے کا صاف پانی تک نہیں دے سکتے، لیکن جو لوگ دے رہے ہیں خدا را ان کو آپ سیف سائٹ تو دیں، ان کی آپ حفاظت تو کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنے گنڈے بدماش ان پر چھوڑ دیے ہیں، حد ہوتی ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو، ایک تو سیلاب، قدرتی آفات جو ہوتی ہیں اس سے بلوچستان برباد، اس میں لوگ مر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کے یہ جو کرائے کے گنڈے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کو خود یہ نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر ان کو آج احساس ہوتا تو آج اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا ایسا برین واش کیا ہوا ہے، آپ کے سرداری سسٹم پر، آپ کے وڈیرے سسٹم پر، آپ کے نوابی سسٹم پر میں ہزار لعنت بھیجتی ہوں کہ آپ لوگوں نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگ اس وقت جو تعصب پھیلا رہے ہیں لاسی، سندھی، بلوچ کی صورت میں نا، یہ آپ کے لیے بہت نقصان ہوگا، یہ آپ کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ خدارا لوگوں کو بھوک میں مرنے کے لیے نہ چھوڑیں، جو ریلیف دینے جا رہے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے اپنے متعلقہ اداروں کو کہیں کہ ان کو سیفٹی دیں۔ آپ راشن نہ دیں لیکن ہمارے لوگوں کے سیفٹی دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ راشن ہمارے لوگ کراچی سے کافی تنظیمیں جا رہی ہیں ان کو راشن دینے کے لیے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، اگر ہمارے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ذرا سی خراش آئی یا نقصان آئی، اس کے ذمہ دار جام کمال ہوں گے، اس کے ذمہ دار بھوتانی ہوں گے، وہاں کے سردار اور وڈیرے ہوں گے، DC ADC، وہاں کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس سب کے ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ۔